کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندے کی مثال جو خطا کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ گناہ اور خطا جب اس سے سرزد ہو جائے اس کے بعد اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے اس پر ایک وزنی پتھر یا پہاڑ آ گیا ہے، اس قدر وہ اس گناہ کا بوجھ محسوس کرتا ہے، اس کی طبیعت کے اندر ایک ہلچل مچی ہوتی ہے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، وہ چین سے نہیں بیٹھتا، ایک وزن محسوس کرتا ہے۔ اور کہا کہ اس کے برعکس ایک فاسق، فاجر اور منافق شخص وہ گناہ کرتا ہے، اس کی مثال دی ایسا ہی ہے کہ جیسے جسم پر مکھی بیٹھے اور انسان اس مکھی کو اڑا دے، جیسے مکھی بیٹھی ہے اس کو اڑا دیا، بس گناہ کرنے کے بعد کوئی ندامت نہیں، گناہ کرنے کے بعد کوئی وزن محسوس نہیں کرتا، کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتا۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے اس پر کوئی وزنی پتھر رکھ دیا گیا ہے، اس کو چین نہیں آتا، بے قرار رہتا ہے۔ تو اب میں وہ پہلی حدیث مبارکہ کی طرف واپس آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر کچھ دیر گزرتی ہے کہ وہ پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر خطا ہو گئی، پھر خطا ہو گئی، خطا کے بعد پھر وہ اللہ کو پکارتا ہے، اے اللہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اے اللہ میں شرمندہ ہوں، نادم ہوں، معافی کا طلبگار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے وہی الفاظ دہراتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو میرے بندے نے مجھے پکارا ہے۔ کیوں پکارا ہے؟ یہ مجھے مانتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، یہ سمجھتا ہے نا کہ اس کا کوئی رب ہے جو چاہے تو مواخذہ کر سکتا ہے، چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں پھر کچھ عرصہ گزرا، اس نے پھر گناہ کیا۔ یہ الفاظ 3-4 مرتبہ آئے ہیں اور ہر مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں جان لو کہ یہ میرا وہ بندہ ہے کہ جس کو یہ علم ہے، جو یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں پر پکڑ بھی سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے۔ اس نے مجھے پکارا ہے، مجھ سے میری رحمت طلب کی ہے، تو گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس کا جو کلائمیکس ہے جہاں پر ختم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آخر میں اللہ فرماتا ہے میں غنی ہوں۔ میں کیا ہوں؟ غنی ہوں۔ غنی کیا ہے؟ ذرا اس کو سمجھ لیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی صفت ہے، کمال صفت ہے۔ اس کا اندازہ آقا کریم علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ سے لگائیے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مومن غفلت کی بنا پر گناہ کرتا ہے، پھر ایسا وہ گناہوں کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے کہ اس کے گناہ اتنے بڑھ جاتے ہیں، اتنے پھیل جاتے ہیں کہ اللہ کی یہ ساری زمین اس کے گناہوں سے بھر جاتی ہے، پھر اس کے گناہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ سارا آسمان اس کے گناہوں سے بڑھ جاتا ہے، سارا آسمان بھر جاتا ہے اس کے گناہوں سے، اور وہ سچے دل سے پھر اللہ سے توبہ کرتا ہے، وہ رجوع کرتا ہے، شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پل بھر میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا یہ ہے غنی، اس کو غنی کہتے ہیں۔ اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے، وہ جس کو چاہے معاف فرما دے، بڑے سے بڑے گنہگار کو معاف فرما دے، اس سے کوئی پوچھنے والا تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا ایک واقعہ اس وقت میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی ہیں اور بڑے جلیل القدر نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کی قوم کے بہت سارے لوگ حاضر ہوئے اور آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی، اے موسیٰ، خشک سالی اتنی ہو گئی ہے کہ جانور ہمارے مرنا شروع ہو گئے ہیں، پانی ختم ہو چکا ہے، اللہ کے حضور دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ باران رحمت نازل فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے باری تعالیٰ باران رحمت نازل فرما۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل امی کو بھیجا. جناب جبریل امی نے آ کے خبر دی کہ اے موسیٰ یہ جو لوگ تیرے پاس آئے ہیں ان میں سے ایک ایسا ہے جو پچھلے 40 سالوں سے میری ایسی نافرمانی کر رہا ہے کہ اس کی نحوست کی وجہ سے تیری دعا قبول نہیں ہوگی. اس شخص کو اس مجمع سے نکال, پھر میں دعا کو قبول کروں گا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مجمع سے خطاب کیا اور کہا کہ بھئی ایسے مجھے خبر دی گئی ہے, کوئی ایسا نافرمان ہے جو اتنے عرصے سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے, وہ اس مجمع سے باہر نکل جائے, وہ رحم کرے دوسروں پر, اس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی, وہ نکلے گا تو باران رحمت نازل ہوگی. اب میرے معزز سامعین کرام, وہ جو شخص تھا اس کو پتا تھا کہ وہ میں ہی ہوں. اس نے دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, آگے پیچھے دیکھا. اب اس کو شرمندگی اور ندامت اس بات پر ہو رہی ہے کہ اگر میں اس مجمع سے باہر نکلتا ہوں تو لوگ کیا کہیں گے, میری عزت تو ختم ہو جائے گی. عزت نفس بڑی چیز ہوتی ہے. اپنی عزت بچانے کے لیے, اللہ کے خوف سے نہیں, اپنی عزت کے لیے اللہ کے حضور وہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اتنے عرصے سے تو نے میرا پردہ رکھا ہوا ہے, اے اللہ معافی مانگتا ہوں تجھ سے, توبہ کرتا ہوں, مجھے معاف فرما دے, اور آج بھی میرا بھرم رکھ لے, آج بھی یہ پردہ پڑا ہی رہے, اے اللہ مجھے ان کے سامنے رسوا نہ فرما. یہ دل ہی دل میں اللہ کے حضور وہ عرض کر رہا ہے. ابھی وہ یہ عرض کر ہی رہا تھا کہ ادھر سے بادل امڑا, ادھر سے امڑا, اور چھما چھم بارش برسنا شروع ہو گئی. جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا, باری تعالیٰ اس مجمع سے تو کوئی شخص باہر نکلا ہی نہیں, تو پھر یہ بارش کیسی؟ کہا کہ اے موسیٰ پہلے جس کی وجہ سے بارش روکی ہوئی سی, اب اسی کی وجہ سے بارش برسنا شروع ہو گئی ہے, اسی کی وجہ سے میں نے بارش عطا کر دی ہے. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا رشک آیا. کہا کہ اے مالک وہ بندہ کون ہے جس پر اتنی تیری کرم نوازی ہو گئی؟ فرمایا کہ اے موسیٰ جب وہ نافرمان تھا اس وقت میں نے پردہ ڈالا ہوا تھا, اب تو میرا یار بن گیا ہے, اب کیسے میں اس کو ظاہر کر دوں. یہ ہے اللہ کی شان اور اللہ کی صفت غنا. غنی ہے وہ, غنی ہے وہ. 40 سال سے وہ گناہوں کے اندر مبتلا تھا وہ بندہ, اور اس نے اللہ کے حضور رجوع کیا, پل بھر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف